أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات اور ارشادات. فرمایا جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے، اس کو وہ نور ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے. اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ اور تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے. اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں. غرض یہ ہے کہ وہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجوس اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے. اور قرآن شریف کی آیت صاف طور پر اور پکار کر کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیات روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے. اور وہ تمام لوگ جو بخل اور اناد کی وجہ سے نبی کریم کی مطابقت سے سرکش ہیں وہ شیطان کے سائے کے نیچے ہیں. اس میں اس پاک زندگی کی روح نہیں ہے جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مردہ ہے، جبکہ شیطان اس کے دل پر سوار ہے. افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے. موت کیا دور ہے، جس کی 50 برس کی عمر ہو چکی ہے، اگر وہ زندگی پالے گا تو 2-4 برس اور پالے گا یا زیادہ سے زیادہ 10 برس، آخر مرنا ہوگا. موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپے پیسے کے حساب میں ایسے غلطاں پیچاں رہتے ہیں کہ کچھ حد نہیں، مگر عمر کا حساب کبھی بھی نہیں کرتے. بدبخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو. سب سے ضروری اور حساب کے لائق جو شے ہے وہ عمر ہی تو ہے. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ حسرت لے کر دنیا سے کوچ کرے. قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہوتی ہے. جب انسان حسرت کے ساتھ مرتا ہے تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اب چلا ہیضہ، طاعون، محرقہ، خفقان یا کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو موت سے پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے جو دل اور روح کو فرسودہ کر دیتی ہے، اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے. بعض امراض ایسے ہیں کہ 2 منٹ میں دم لینے نہیں دیتے اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں. جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جانور ہوں، وہ اس عذاب سے بچنے کی فکر میں ہوا جو انسان کو حسرت کے رنگ میں کھا جاتا ہے. ہمارے عزیزوں میں سے ایک قولنج ہوئی، آخر پیشاب بند ہو کر سیاہ رنگ کی ایک قے ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن لٹک گئی. اس وقت اس نے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دنیا کچھ چیز نہیں. یقیناً یاد رکھو کہ دنیا کوئی چیز نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں سال آئندہ میں بھی ضرور ہوں گے. بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے آج نہیں ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے. اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ضرور ہوں گے، اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی
فہرست میں کس کس کا نام ہے؟ بس بڑے ہی مورخ اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے صلح نہیں کرتا اور جھوٹی برادری کو نہیں چھوڑتا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد صحبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود تو ہلاک ہوا، مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مرا جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی صحبت اور مجلس میں بجوز استہزاء اور ہنسی ٹھٹے کے اور کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے ان ھذا لشیء یراد، سورہ صاد آیت 7۔ میاں یہ ایک دکانداری ہے۔ اب دیکھو اور بتلاؤ کہ جس کو دکاندار اور ٹھگ کہا جاتا تھا ساری دنیا میں اسی کا نور ہے یا کسی اور کا بھی؟ ابو جہل مر گیا اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو دیکھو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے اور 99 کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔ اگر اب ابو جہل پھر آتا تو آ کر دیکھتا کہ جسے اکیلا مکے کی گلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا، جس کی ایذا دہی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا تھا، اس کے ساتھ جب 99 کروڑ انسانوں کے مجمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہے ثبوت آن حضرت کی رسالت کی سچائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر کوششیں اور منصوبے آپ کی عداوت اور مخالفت کے کیے گئے، مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ اس ابتدائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے، کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان انسان دنیا میں ہوگا اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صحیح اور سلامت بچ کر کامیاب ہو جائے گا؟ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر ہے کہ انجام خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے، مختلف قسم کی ایذائیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ صف آیت 9۔ یہ شریر کافر اپنے منہ کی پھونکوں سے نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ کافر برا بناتے رہیں۔ منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی کسی نے ٹھگ کہہ دیا، کسی نے دکاندار اور کافر و بے دین کہہ دیا۔ اگر یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لشکر آسمان پر ہوتے ہیں، منکر اور زمینی لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاوے اور وہ ذرا سا بھی دیکھ پائیں تو ہیبت سے ہلاک ہو جائیں، مگر یہ لشکر نظر نہیں آ سکتے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی چادر کے نیچے نہ آ جائے۔ فرماتے ہیں ہمارا کام تھا آواز و منادی، سو ہم سب کر چکے، واللہ ہادی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔